बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी सीजन 2 एपिसोड 1। यरूशलेम शहर में एक फ्रांसीसी दाखिल हुआ। ये पतरस राहिब था जो फ्रांस के शहर एमिस का रहने वाला था। कहते हैं ये शख्स जवानी में एक लश्करी की हैसियत में काम करता रहा था। इसके बाद एक शरीफ खानदान की औरत से शादी करके बैठ गया, लेकिन बाद में मजहबी मिलान की वजह से पादरी और तारिक दुनिया बन गया। यही वजह है जो उसके हम असर उसे राहिब के लक़ब से पुकारा करते थे। पतरस नाम का वो राहिब एक कोताह कामत कमरो आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी इंतकाम की लहरें और जोशो खरोश झांकता था। मोरखीन लिखते हैं कि लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला ये पस्त कद नहीफ सा स्याह फाम राहिब ईसाइयों में इंतहाई इज्जत और एहतराम की नज़रों से देखा जाता था। चुनाचे यरूशलेम में दाखिल होने के बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और जो पहला शख्स उसके सामने आया उसे हाथ के इशारे से रोका। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं इस शहर में अजनबी हूँ और इस शहर के बितरीक से मिलना चाहता हूँ। जिसको रोका गया था उसने एक गहरी और गैर निगाह पतरस राहिब पर डाली। फिर कहने लगा, अगर तुम इस शहर में अजनबी हो और शहर के बितरीक से मिलना चाहते हो तो फिर सीधा आगे जाओ, फिर दाएं हाथ मुड़ना, वहीं से पूछ लेना, लोग तुम्हें बितरीक के घर का पता बता देंगे। इस पर राहिब पतरस ने फिर उसे मुखातिब किया, क्या मैं यहाँ के बितरीक का नाम पूछ सकता हूँ? इस पर वो शख्स कहने लगा, अगर तुम उसके नाम से वाकिफ नहीं हो तो फिर क्यों उससे मिलना चाहते हो? बहरहाल ये तुम्हारा जाती मामला है। उसका नाम शमून है। वो शख्स आगे बढ़ना चाहता था कि पतरस ने फिर उसके शाने पर हाथ रखते हुए उसे रोका और कहने लगा, इस शहर में ज्यादातर लोग कौन हैं? जवाब में वो शख्स कहने लगा, शहर में ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। पतरस ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर उसकी निगाहें उस शख्स के गले में लटकी हुई सलीब पर जम गई थी। कहने लगा, तुम्हारे गले में लटकती सलीब बताती है कि तुम नसरानी हो। ये बताओ यहाँ के मुसलमानों का मकामी नसरानियों से सलूक कैसा है? इस पर वो शख्स कहने लगा, मुसलमान बड़े रवादार हैं, हमारा बड़ा एहतराम, हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, और फिर यहाँ लोग इस कदर इत्तेफाक और यकजहती से रह रहे हैं कि मकामी नसरानी अपनी बेटियों के रिश्ते मुसलमानों के यहाँ करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। ये बातें सुनकर राहिब पतरस ने नाक मुंह चढ़ाया, गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, ऐसा क्यों है? क्या मकामी नसरानियों को ऐसा करना चाहिए? इस पर वो शख्स मुस्कुराया और कहने लगा, आप चूंकि इस शहर में अजनबी हैं, लिहाजा यहाँ के हालात से वाकिफ नहीं। अगर नसरानी ऐसा करते हैं तो ये इंसानियत के अंदर अमन और भाईचारा कायम करने की एक बेहतरीन तदबीर है। राहिब पतरस ने इससे आगे कुछ न कहा, बेजारी का इजहार करते हुए आगे बढ़ गया। चुनाचे कुछ सोचकर उसने यरूशलेम शहर के बितरीक शमून की तरफ पहले जाने के बजाय अपने एक जानने वाले के यहाँ कयाम करने का फैसला किया, और उसका ये जानने वाला एक लातीनी ईसाई बाशिंदा था। चुनाचे पतरस राहिब ने उसके यहाँ कयाम किया। मौरखीन कहते हैं कि पतरस राहिब उस ईसाई मालिक मकान से आमतौर पर ईसाइयों के मौजूदा मसाइब, मुसलमानों के गलबा और यरूशलेम की कदीम अजमत और मौजूदा तबाही पर गुफ्तगू करता रहता। जिस मकाम की बुजुर्गी का हाल सुनता वहाँ निहायत खुशू और खुजू के साथ जियारत के लिए हाजिर होता और नमाज और दीगर मरासी में जियारत अदा करता, यहाँ तक कि उसके ख्यालात और जज्बात दीवानगी की हद तक पहुँच गए। दरअसल पतरस तबीयत के लिहाज से तखय्युल पसंद वाक़े हुआ था और अमूमन गिरजे, खानका और हुजरों में उसे बड़े बड़े नवाब दिखाई देते थे। इस तरह उसकी तबीयत की आम रविश इमारातें ख्याली बनाने की आदी हो गई थी और वो निहायत आसानी के साथ एक निहायत अजीबो गरीब और मजनूनाना ख्याल में फंसकर एक ऐसे वहम बातिल का शिकार हो गया जिससे ज्यादा धोखा अवाम को शायद कभी ना हुआ होगा। आखिर उन हालात और वाक़यात के साथ पतरस ने यरूशलेम के बितरीक शमून से मुलाकात की। बितरीक शमून बाकौल मौरखीन एक बूढ़ा आदमी था और उस बूढ़े के दिल में भी वही आग भड़क रही थी कि यरूशलेम शहर पर मुसलमानों की हुकूमत क्यों है। इसमें शक नहीं कि बितरीक शमून और पतरस राहिब के मसलक में फर्क था। पतरस राहिब कलीसाए इतालिया का पैरोकार था और बितरीक शमून कलीसाए यूनान का ताबे था, इसलिए इतालिया वाले ऐसे लोगों को बेदीन समझते थे। ताहम राहिब की नज़रों में वो एक पैरोकार मसीह ज़रूर था
اور جو حال اس نے یہاں کی تباہی اور لوگوں کی مصیبتوں کا بیان کیا، اس سے راہب کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں بہنے لگے تھے، بلکہ اس نے یہ سوال کیا کہ آیا ان مصائب سے کسی طرح نجات حاصل کرنے کی کوئی شکل بھی ہے؟ چونکہ بطریق شمور نے یروشلم شہر کے اصل حالات اس کے سامنے پیش نہیں کیے تھے، خام خواہ میں اس نے مسلمانوں کے خلاف فرضی داستانیں تعصب کی بنیاد پر سنا ڈالی تھی۔ چنانچہ پطرس راہب خود ہی یروشلم کے بطریق شمون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ نے یروشلم کے جو حالات مجھے سنائے ہیں اور یہاں مسلمانوں کی زیادتیوں کا ذکر کیا ہے، اگر یہ ساری باتیں جا کر میں یورپ والوں کو سناؤں گا تو وہ میری باتوں پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کریں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ میرے آقا پاپائے روم اور کلیسائے روم اور بادشاہان و رئیسان مغرب کے نام خط لکھیں اور اپنی مہر ثبت فرمائیں۔ اگر خدا نے چاہا تو میں خود طلب نجات کے طور پر ہر ایک کی خدمت میں خط لے کر حاضر ہوں گا اور آپ کی تکالیف اور مصائب کی داستانیں بیان کروں گا اور منت کروں گا کہ ان مصائب سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کی مدد کریں۔ بطریق شمون نے اس تجویز پر رضامندی ظاہر کی اور تمام خطوط لکھ کر اور ان پر اپنی مہر ثبت کر کے پطرس کے حوالے کیے۔ بقول مورخین، یروشلم کے بطریق شمون نے یہ ساری باتیں اپنے پاس سے مرچ مسالہ لگا کر پیش کی۔ ترکوں کے ہاتھوں مقدس مقامات کی وحشیانہ بے حرمتی کا خواہ میں ذکر کیا، حالانکہ یروشلم پر جو ترکوں کی حکومت تھی تو ترکوں کی وحشیانہ بے حرمتی کی بجائے واقعات ان کی بے تعصبی ظاہر کر رہے تھے۔ ایسے مقامات کی ترک مسلمان کیسے بے حرمتی کر سکتے تھے جن کی حرمت کرنا خود ان کا جزو مذہب تھا؟ بیت المقدس مسلمانوں کی نگاہ میں اس سے کہیں زیادہ قابل احترام ہے جتنا کہ عیسائیوں کی نگاہ میں ہے۔ ان کا پہلا قبلہ اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی پہلی منزل ہے، جس عزت اور حرمت کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا، جو حقوق عیسائیوں کو عطا کیے، اور جس طرح پھر صلاح الدین نے یروشلم کو واپس لیا، عیسائیوں کے ساتھ جو مرات مد نظر رکھ، اگر اس کا مقابلہ عیسائیوں کے افعال سے کیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح سے قبل بیت المقدس کی کس قدر بے حرمتی ہوتی تھی، اور نیز عیسائیوں کی فتح کے بعد کس قدر کشت و خون ایسے محترم مقام پر ہوا اور کس قدر فحش عیسائی عورتوں اور مردوں میں پھیل گیا، تو صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ وحشی کون تھے اور بے حرمتی کس نے کی۔ اس کے علاوہ اسٹینلے لین پول لکھتا ہے کہ شہر کے عیسائیوں کی فحاشی اور آوارگی کی بو نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ناک کو بدبو سے بھر دیا تھا اور گنہگاروں کی دعائیں مقام رحم تک نہ پہنچ سکی۔ مذہبی تعصب کی سیاہ چادر کو ہٹا کر اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعریف میں خود ایک عیسائی لین پول کے قلم سے فتح صلاح الدین کے وقت یہ الفاظ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ یہ سارے تعصب پر مبنی پیغام لے کر راہب پطرس واپس اطالیہ میں داخل ہوا۔ راہب نے پاپائے روم سے ملاقات کی کوشش کی۔ پاپائے روم اربن ثانی نے، جو اس زمانے میں پاپائیت کے تخت پر رونق افروز تھا، اس سے نہایت الفت کا برتاؤ کیا اور حمایت صلیب میں جنگ کرنے کی تجویز کو دل و جان سے قبول کیا۔ اس موقع پر پطرس نے اپنا ایک فرضی خواب بیان کر کے اپنے کام کو اور زیادہ جلا بخشنے کی کوشش کی۔ اس کا لوگوں کے سامنے یہ کہنا تھا کہ ایک روز وہ کلیسا میں تمام رات دعا مانگتے مانگتے تھک کر فرش زمین پر سو گیا، جہاں اس کے خیال کے مطابق سامنے حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگے، پطرس اٹھ اور جلدی کر اور دل کڑا کر کے اس فرض کو ادا کر جو تیرے سپرد کیا گیا ہے، اور میں ہر وقت تیرے ساتھ رہوں گا، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے عبادت خواہوں سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور میرے خادموں کی مدد کی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے اپنا یہ خواب راہب پطرس نے پاپائے روم اربن ثانی کے سامنے پیش کیا اور بڑے جوش و جذبے کا اظہار کرنے لگا، اور اس جوش و جذبے کی تحریک من جانب اللہ سمجھنے لگا۔ پاپائے روم کو اس کام پر آمادہ کرنے کے بعد پطرس کوہستان الپس کو طے کر کے اطالیہ سے نکلا اور تمام ممالک یورپ کا سفر کر کے ایک ایک دربار، ایک ایک قلعہ میں پہنچا اور یروشلم کی تباہی کا حال بیان کر کے تجویز پیش کی کہ ان آفات سے اسے نجات دی جائے اور ترکوں سے انتقام لیا جائے۔ اس نے اپنی فریاد صرف رؤسا اور نوابوں ہی کی خدمت میں پیش نہیں کی، بلکہ شہر شہر، قصبے قصبے جہاں سے اس کا گزر ہوتا یہی داستان بیان کرتا جاتا اور عام طور پر لوگوں کے دلوں میں جوش پیدا کرتا چلا جاتا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ راہب کی وضاقتہ لباس اور چہرے میں ایک ایسی بات تھی جس سے عوام اس کی طرف جھکنے لگے تھے۔
اور وہ اپنے زمانے کے خیالات اور جذبات کی مجسم تصویر تھا، اور لوگوں کو اس کی ذات میں تمام وہ صفات نظر آتی تھی جنہیں عظمت اور وقت کی نگاہ سے دیکھنے کے وہ عادی ہو رہے تھے۔ ایک کمبل کا لباس پہنے جس میں آستینیں ندارت تھی، اور ایک بھوری چادر جو ایڑیوں تک لٹکتی تھی اوپر سے اوڑھے، ننگے پاؤں، خالی ہاتھ، ایک کھچر پر سوار در در مارا مارا پھرتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ رقت قلب میں راہب اپنے زمانے کے تمام پادریوں اور دوسرے مذہبی پیشواؤں سے بڑا ہوا تھا۔ مچھلی اور شراب کثرت سے استعمال کرتا تھا اور اسی میں مگن رہتا تھا۔ جہاں کہیں جاتا لوگ اسے گھیر لیتے تھے، تحائف کی بھرمار کرتے اور اس کی بزرگی اور صفت ثنا کرتے۔ فیاضی بھی اس میں بہت تھی، کیونکہ جو کچھ پاتا نہایت دریا دلی سے بانٹ دیتا تھا۔ ہر قدم پر اس کا اثر بڑھتا جاتا، اور ایسا وہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ مسلمانوں کے خلاف اس نے جو تحریک شروع کی تھی اسے ہر صورت میں کامیابی تک لے جائے۔ حتیٰ کہ گھروں کے خانگی معاملات تک میں یہ اثر ظاہر ہونے لگا۔ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے عورتوں کو جنہیں شوہروں نے چھوڑ دیا تھا اپنے خاندان کے گھر پہنچا دیا۔ ان لوگوں میں جو باہم اختلافات رکھتے تھے پھر محبت قائم کر دی۔ بعض اسے انسانوں سے کچھ بالا تر سمجھنے لگے تھے۔ لوگ اس کے کھچر کے بال اکھیڑتے اور تبرک کے طور پر تعویذ بنا کر رکھنے لگے۔ اس کا واز نہایت زوردار ہوتا تھا۔ اس کی فصاحت کے سامنے قلوب کے تمام دروازے واہ ہو جاتے تھے، لہٰذا گروہ کے گروہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑے ہوئے، شمشیر اور نیزہ ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، اور اسی کی طرف پطرس انہیں بلا رہا تھا۔ ایک تاریک اور عقائد باطلہ سے پر اس زمانے کی واقعی یہ عجیب و غریب مثال خود فریبی تھی۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ ہمارے لیے شکر و مسرت کی جگہ ہے کہ خدا کی آواز نے ہمیں اس طرح اعمال کی مدد سے نہیں بلکہ ایک قربانی کی مدد سے نجات حاصل کرنے کی تعلیم دی، جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی ذات خاص سے ہمارے گناہوں کے کفارے میں صدقہ کر کے بارگاہ الہی میں پیش کی۔ وہ یہ بھی کہتا کہ شکر ہے کہ ہمیں روح القدس نے یہ تعلیم دی کہ عیسائیوں کے لیے مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ سفر کی تکلیف برداشت کر کے جان جوخم میں ڈال کر ارض کنعان یا کسی دنیاوی شہر کو جا کر دیکھائیں، بلکہ برکت اسی میں ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی مرضی میں اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ راضی بارضا رہیں، جس کے مسئلے میں آسمانی ملک نصیب ہو اور ایک ایسا شہر ملے جس کی بنیاد مستحکم اور جس کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتا کہ یہ بھی شکر کا مقام ہوگا کہ اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ ہماری لڑائی اس دنیا کی طاقتوں سے جنگ و خون ریزی کرنے میں نہیں ہے، بلکہ خود اپنی بدعمالیوں، گناہوں اور بہت بڑی دشمن روح سے جنگ کرنے میں ہے۔ کاش ہم یہ لڑائی اچھی لڑ سکیں اور اپنا کام پورا کریں، اپنے مذہب پر قائم رہیں اور اس کے صلے میں وہ تاج جو دیانت داری اور ایمانداری کا تاج کہلاتا ہے اور جو انصاف پسندی اور راست باز حاکم ان سب کو عطا فرمائے گا جو اس کی شکل سے محبت رکھیں گے۔ بہرحال ایک طرف پطرس اپنا کام کامیابی سے سر انجام دے رہا تھا تو دوسری طرف پاپائے روم اربن نے اپنے وعدے سے انحراف نہیں کیا۔ اس نے فوراً ایک مجلس منعقد کی اور اس کے بعد دوسری بھی منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر ایک مجلس کلرمون میں منعقد ہوئی جس میں فرانس اور جرمنی کے پادری، رئیس، نواب جمع ہوئے کہ پہلے کبھی سنے نہیں گئے تھے۔ سب مشتاق تھے کہ پاپائے روم کیا کہتے ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ معمولی کام ختم کر کے پاپائے روم اربن ثانی گرجے سے برآمد ہوا جہاں بڑے بڑے مذہبی لوگ جمع تھے، اور اس بے شمار مجمع کے سامنے جو ایک بہت بڑے مربع میدان میں جمع ہوا تھا ایک ایسی دل ربا فصاحت کے ساتھ جس پر اسے زمانے کے بہت سے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ قدرت حاصل تھی تقریر کی۔ اس نے کہا کہ کس طرح شرق اقصی میں عیسائی بھائی مسلمانوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں جنہیں خدا نے اپنی روح القدس کی روشنی سے محروم رکھا ہے، کس طرح آگ اور تلوار نے فلسطین کے خوشنما میدانوں کو خاک سیاہ کر دیا ہے، کس طرح وہاں کے باشندے غلام بنائے جا رہے ہیں یا ایسے کرب و تکلیف میں مبتلا ہو کر مر رہے ہیں جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، کس طرح مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی عورتوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے اور وہ ان کے ناپاک شہوات حیوانی کا تومہ بن رہی ہیں، اور کس طرح بزرگوں کے قابل قدر یادگاریں مسلمانوں کے ہاتھوں مکروہ سے مکروہ برتاؤ کا نشانہ ہو رہی ہیں۔ اس نے یہ سب بیان کر کے پوچھا، اب بتاؤ کس کا کام ہے کہ ان سب کا انتقام لے؟ یہاں تک کہنے کے بعد اربن رکا، پھر کہنے لگا، تمام مقدس مقامات کو مسلمانوں نے بے عزت کر کے رکھا ہے، چاہیے کہ فوراً ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے تم بھی آمادہ ہو۔ اے بہادر سپاہیوں،
فتح مندوں کی اولادو، اپنے ان بزرگوں کی خوبیاں یاد کرو جو تم سے آگے جا چکے ہیں۔ مسیح کے یہ الفاظ یاد کرو کہ جو کوئی مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے وہ میرے قابل نہیں، اور جو مجھ سے زیادہ لڑکے یا لڑکی سے الفت کرتا ہے وہ میرے قابل نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب سے لے کر میرے پیچھے پیچھے نہیں چلتا ہے وہ میرے قابل نہیں۔ ایسا نہ ہو تمہارا مال و منال اس کام سے تمہیں باز رکھے جو تمہارا ملک ہے، جس کے ایک طرف سمندر دوسری طرف پہاڑ حائل ہیں، تمہاری بے شمار آبادی کے لیے کافی نہیں ہے۔ دولت کمانا تو کجا، تمہاری زندگی کی ضروریات بھی یہاں نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ تم رات دن لڑائی جھگڑوں میں پھنسے رہتے ہو۔ پس اب مرکز مقدس کی راہ اختیار کرو اور اس زمین کو فتح کرو جو اب مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اس زمین کو خداوند نے آل اسرائیل کو عطا کیا تھا، وہ زمین جہاں قطب مقدس کے موافق دودھ اور شہد کی نہریں رواں ہیں۔ یروشلم اس کا مرکز اور سب سے زیادہ سرسبز مقام ہے، جہاں رہنے میں یوں کہنا چاہیے فردوس بری کا لطف آتا ہے۔ وہ زمین جسے نجات دہندہ بنی آدم نے اپنی تشریف آوری سے رونق دی اور اپنے وجود سے عزت عطا فرمائی، اپنے جذبات سے بزرگی بخشی، اپنی وفا سے اسے خرید کیا اور اپنے مزاج سے ممتاز فرمایا۔ یروشلم امصار کی مالکہ ہے جو ناف عالم میں واقع ہے۔ مسلمانوں کی غلامی میں تمہارے بھائی اسیر ہیں اور وہ اب تمہارے سامنے نجات کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، سب سے زیادہ تم ہی لوگوں سے، اس لیے کہ خداوند نے تمہیں تمام قوموں سے زیادہ عظمت و قوت، دست و بازو عطا فرمائے ہیں۔ پس اب فوراً اس راستے کو اختیار کرو جو تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے، تاکہ تمہارے گناہ دھل جائیں اور آسمانی بادشاہت کی رہنے والی عزت اور شوکت تمہیں حاصل ہو جائے۔ پوپ کی اس تقریر کے بیچ ہی میں مختلف قوموں کے اس جمع مجمع سے ایک ساتھ یہ آوازیں آنے لگی، خدا کی یہی مرضی ہے، خدا کی یہی مرضی ہے۔ پس سربن ثانی نے موقع دیکھا اور جو ہی شور و گل کم ہوا اس نے پھر اپنی تقریر شروع کی، کہنے لگا، پیارے بھائیو، آج وہ منشا پورا ہوا جس کا ہمارے آقا انجیل میں یوں ذکر فرماتے ہیں، جب 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو تو میں بھی تم میں موجود ہوں گا۔ اگر آقا اس وقت تم میں موجود نہ ہوتے تو ایک ہی آواز سب کی آواز نہ ہوتی۔ جو آواز اس مجمع سے نکلی ہے اس کا منبع ایک ہی ہے، یعنی یہ خدا کی ذات ہے جس نے تمہارے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے اور تمہیں منہ سے اسے نکالنے پر مجبور کیا۔ یہی آواز میدان جنگ میں تمہارا نعرہ جنگ ہونی چاہیے، اور جب تم اس کے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے جھکو تو سب ایک ہی آواز سے کہتے جاؤ، خدا کی یہی مرضی ہے، خدا کی یہی مرضی ہے۔ ذرا رک کر پوپ اربن پھر کہہ رہا تھا، جو لوگ بوڑھے یا کمزور ہیں، لڑائی سے ناواقف ہیں، یا عورتیں جن کے شوہر کا بھائی یا وارث موجود نہیں ہے، انہیں سفر کرنے کی نہ ہم صلاح دیتے ہیں اور نہ حکم دیتے ہیں۔ یہ لوگ بجائے کسی کام کے ایک طرح کا بار ہوں گے۔ امیروں کو چاہیے کہ غریبوں کی مدد کریں اور اپنے ساتھ جتنے آدمی لا سکے میدان میں لائیں۔ کوئی پادری بغیر اپنے بشپ کی اجازت کے قصد نہ کرے، اور نہ کوئی دنیا دار بغیر اپنے پادری کی دعا کے عزم کرے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے یہ مہم بے سود ہوگی۔ جو کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنی ذات کی پاک مقدس قربانی بارگاہ خدا میں پیش کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آقا کی صلیب سینے پر رکھے، اور جو کوئی مقدس سفر اختیار کرنے والا ہو اسے چاہیے کہ اس مبارک نشان کو پشت پر لگائے۔ اس طرح وہ اپنے نشان دہندہ کے فرمان کو پورا کرے گا جس میں حکم ہے کہ صلیب کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلے چلو۔ اربن نے اب اپنی تقریر ختم کی۔ جتنے لوگ جمع تھے سجدے میں زمین پر گر گئے۔ ایک کارڈینل نے کھڑے ہو کر اس مہم میں جانے کی پہلی رضامندی ظاہر کی۔ اس جلسے کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ نہایت حیرت انگیز تھا۔ اس کی خبر عجیب و غریب صورت کے ساتھ تمام ممالک میں پھیل گئی، اور محاربین صلیب کی ایک بڑی جماعت فلسطین کی طرف کوچ کرتی نظر آئی۔ لوگوں کے دل اس خبر کو سننے کے منتظر تھے اور سب کے سب بیٹھے تھے۔ اس خبر نے گویا ایک جوش و جذبہ پیدا کر دیا۔ جہاد کی برق ایک سرے سے دوسرے سرے تک گونج گئی اور اب صرف ایک اشارے کی منتظر تھی کہ تمام عالم میں چمک اٹھے۔ سورج غروب ہو گیا تھا، مغرب کی نماز کا وقت گزر گیا تھا۔ ایسے میں ایک دراز قد اور نوجوان لڑکی جو اپنے جسم اور چہرے کو خوب ڈھانپے ہوئے تھی، شام کے شہر اڈیسا کی ایک حویلی کے دروازے کے پاس آ کر رکی اور دروازے پر اس نے دستک دی تھی۔ ایک بار دستک دینے کے بعد وہ دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ چہرے سے اس نے نقاب ہٹا دیا تھا۔ نقاب ہٹنا تھا کہ یوں لگا جیسے بت شنگرفی اور نارنجی شولوں کی سی وہ خوبصورت لڑکی، نظر نظر میں اجالوں کی تقسیم، نفس نفس میں صبح کی فوار،
रस बखेरने के लिए पैदा की गई हो। बंद कलियों के निसार अलमास व गोहर और दहकते शफक की सी उसकी खूबसूरती जिंदगी और हुस्न फितरत की तर्जमान बनकर सामने आ गई थी। इतने में दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला ढली हुई उम्र का एक शख्स था। उसे देखते ही लड़की ने उसे सलाम किया। लड़की को देखते ही दरवाजा खोलने वाला बूढ़ा चौंकने के अंदाज में बोल उठा, जोरा बेटी तुम? इस पर लड़की, जो दरअसल अडीसा शहर के नसरानी हाकिम की बहन जोरा थी, दरवाजा खोलने वाले बूढ़े को मुखातिब करके कहने लगी, बाबा मैं एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में आई हूँ, क्या आप मुझे बाहर ही खड़ा रहने देंगे? अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? इस पर वो बूढ़ा एक तरफ हट गया, कहने लगा, बेटी ये भी तूने खूब कही, यह घर तेरा अपना है, तुझे इसमें दाखिल होने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत नहीं है, अंदर आओ। चुनाचे लड़की तेजी से अंदर दाखिल हो गई। बूढ़ा भी दरवाजा बंद करके उसके साथ हो लिया। दोनों आगे पीछे दीवान खाने में दाखिल हुए। दीवान खाने में उस वक्त दरवाजा खोलने वाले बूढ़े से भी एक ज़ईफुल उम्र शख्स बैठा हुआ था और उसके साथ ढली हुई उम्र की एक खातून बैठी आपस में बातें कर रहे थे। जोरा नाम की उस लड़की को देखते ही दीवान खाने में बैठी हुई खातून उठी। जोरा को उसने अपने साथ लिपटाकर कई बार उसकी पेशानी, उसका चेहरा चूमा, फिर अपने करीब ही बिठाया और कहने लगी, बेटी खैरियत तो है? तेरा इस वक्त आना किसी इल्लत के बगैर नहीं है। उस खातून के साथ बैठने के बाद जोरा नाम की उस लड़की ने इधर उधर देखा, फिर कहने लगी, बाबा बदरुद्दीन कहाँ गए हुए हैं? इस पर दरवाजा खोलने वाला शख्स बोल उठा, बेटी सबसे पहले तो मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू मेरे बेटे बदरुद्दीन को पसंद करती है। बेटी मैं जानता हूँ वो भी तुम्हें चाहता है, लेकिन मेरी बच्ची। यहाँ तक कहते कहते उस बूढ़े को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि लड़की मुस्कुराते हुए बोल उठी, बाबा अब आप ये कहेंगे कि जब मैं आपके बेटे बदरुद्दीन को पसंद करती हूँ, वो भी मुझे चाहते हैं, तो फिर हम दोनों का मिलाप और विसाल कैसे होगा? बाबा मेरा दिल कहता है वो वक्त अनकरीब नहीं, बहुत जल्द आएगा, लेकिन आज मैं एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में हाजिर हुई हूँ। उस मौके पर दरवाजा खोलने वाला, नाम जिसका जमालुद्दीन था, और उसके करीब जो डली हुई उम्र का शख्स बैठा हुआ था, वो उसका बाप यानी बदरुद्दीन का दादा जलालुद्दीन था। जबकि जिस खातून ने जोरा का इस्तकबाल किया था, उसे अपने साथ लिपटाया था, उसका नाम जिमरान था और वो जमालुद्दीन की बीवी और बदरुद्दीन की माँ थी। जोरा बात को आगे बढ़ाना चाहती थी कि दीवान खाने में एक दराज कद और खूबसूरत नौजवान दाखिल हुआ। उसे देखते ही जोरा के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उस नौजवान को देखते हुए जिमरान बोल उठी, बेटे यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ। वो नौजवान आगे बढ़ा, जिमरान के पहलू में बैठ गया। वो जमालुद्दीन और जिमरान का बेटा बदरुद्दीन था। एक गहरी निगाह उस मौके पर बदरुद्दीन ने जोरा पर डाली, फिर अपने बाप जमालुद्दीन और अपने दादा जलालुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, लगता है जोरा आज इस वक्त किसी इंतहाई अहम काम के सिलसिले में आई है। बदरुद्दीन जब खामोश हुआ तब बड़े संजीदा बल्कि किसी कदर अफसोसनाक अंदाज में जोरा बोल उठी, आपका अंदाजा और आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। एक बहुत बड़ा इंकलाब रूनुमा होने वाला है, या यूं समझ ले कि एक आंधी और एक खूनी तूफान उठने वाला है। उसके बाद चंद लम्हे रुकने के बाद जोरा फिर बोल उठी। उसने फ्रांसीसी राहिब पतरस के यरूशलेम में दाखिल होने और फिर वापस जाकर अपने वाज और अपनी आतिश बयानी से यूरोप के अंदर एक हलचल और इंकलाब बर्पा करने की तफसील कह दी थी, और ये भी बता दिया था कि यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़े बड़े लश्कर जमा होकर कुस्तुनतुनिया का रुख करने वाले हैं। यहाँ तक कहने के बाद जोरा जब रुकी तब बदरुद्दीन चाहत भरे अंदाज और गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, जोरा जो कुछ तूने कहा है इसका हमें ही नहीं बल्कि यहाँ के सब लोगों को पता है। इसके अलावा बदरुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि जोरा फिक्रमंदी में फिर बोल उठी, अभी मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की, आप बीच में बोल उठे। जो तफसील सब जानते हैं, इससे भी बढ़कर मैं एक खतरनाक तफसील कहने आई हूँ। मेरा बाप एडिसा और गिरदो नवाह के इलाकों के हुक्मरान की हैसियत से एक बहुत बड़ा फैसला कर चुका है। दरअसल मेरे बाप थोरोस की एक अरसे से ये ख्वाहिश रही है कि उसके इर्द गिर्द जो मुसलमान छोटे बड़े हुक्मरान हैं उनको अपने सामने ज़ेर करे। चुनाचे अब उसने ये फैसला किया है कि यूरोप के असाकिर अर्ज़े फ़लस्तीन पर हमलावर होने के लिए जब यूरोप से एशिया की सरजमीनों में दाखिल होंगे तो वो उनकी तरफ अपने तेज़ रफ्तार कासिद भिजवाएगा और उनमें से कुछ असाकिर को एडिसा आने की दावत देगा ताकि मेरे बाप की अस्करी ताकत और कुव्वत में इजाफा हो, और उस कुव्वत और ताकत को इस्तेमाल करते हुए आसपास और इर्द गिर्द मुसलमान हुकूमतों को अपने सामने ज़ेर करके अपने ज़ेर हुकूमत इलाके में वुसअत पैदा करे। अगर यूरोप के लश्कर ने एडिसा का रुख कर लिया तो फिर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यूरोप वाले सलीबी क्या जहनियत रखते हैं, यह आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं।
وہ یہاں کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، گلی کوچوں میں مسلمانوں کا خون بہائیں گے اور فخر کریں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا۔ کیا ان حالات میں یہاں رہنا مناسب ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد زورا رکی، پھر باری باری وہ بدرالدین کے باپ جمال الدین اور دادا جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں خود بھی یہاں کی زندگی سے تنگ اور بیزار آ چکی ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کبھی کسی بھی موقع پر آزادی کے ساتھ نہ نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے اور نہ ہی روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ جب شہر کے اندر کہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ مسلمان عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر نماز ادا کرتی ہیں، تو اسلام قبول کرنے کے بعد میرا بھی دل کہتا ہے کہ میں بھی آزادی کے ساتھ کہیں نماز ادا کروں، کہیں بیٹھ کر عبادت کروں، روزہ رکھوں اور اپنے لواحقین کے ساتھ بیٹھ کر سحری اور افطاری سے لطف اندوز ہوں۔ لیکن میں ایسی بدقسمت لڑکی ہوں کہ نصرانیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کے بعد میں اپنے چاروں طرف پابندیاں ہی پابندیاں دیکھتی ہوں۔ اپنے ماں باپ کے سامنے میں یہ اشارہ نہیں دے سکتی کہ میرا جھکاؤ اسلام کی طرف ہے۔ یہ بتانا تو بہت دور کی بات کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ اگر انہیں اس بات کی بھنک بھی پڑ جائے کہ میری ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو میرا بھائی میرا گلا کاٹنے کے در پہ ہو جائے۔ میری ماں جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے وہ مجھے زندہ درگور کر دے۔ جی چاہتا ہے کہ یہاں سے کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں مسلمان ہی مسلمان ہوں، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور جہاں رہتے ہوئے میں اپنے ارکان اسلام پر آزادی اور اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق عمل کر سکوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد زورا رک گئی۔ اس نے دیکھا اس موقع پر خود بدرالدین، اس کا دادا جلال الدین، باپ جمال الدین اور ماں زمران گہری سوچوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے زورا بھی پریشان ہو گئی، یہاں تک کہ بدرالدین کا دادا جلال الدین بول اٹھا، زورا میری بیٹی، ہم تیرا جس قدر بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ ہم تو پہلے ہی تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمارے بیٹے بدرالدین کو پسند کرتی ہے۔ بیٹی، اب تو نے ہمیں ایک خونی انقلاب اور ایک خون خوار تبدیلی کی اطلاع دی ہے اور ہم اس پر اپنے رد عمل کا اظہار ضرور کریں گے۔ میری بچی ذرا رک، میں پہلے بدرالدین، اپنے بیٹے جلال الدین اور اپنی بہو زمران سے بات کر لوں۔ اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو حالات یہاں کے مسلمانوں پر عنقریب مسلط ہونے والے ہیں ان کے رد عمل کے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جلال الدین کچھ دیر تک جمال الدین، اپنے پوتے بدرالدین اور اپنی بہو اور جمال الدین کی بیوی سے گفتگو کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کسی قدر پرسکون انداز میں زورا کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میری بچی، جس خطرے سے تو ہمیں آگاہ کرنے آئی ہے اس سے متعلق ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھ، حمات اور شیزر شہر کے نواح میں ہماری کافی جائیداد اور وہاں ہمارے کچھ عزیز بھی ہیں، ہماری اپنی وہاں حویلی بھی ہے۔ کبھی میں اور میرا بیٹا جمال الدین وہیں رہا کرتے تھے، پھر ہم ایڈیسا شہر منتقل ہوئے اور یہیں آ کر میں نے بدرالدین کے باپ جمال الدین کی شادی زمران سے کی۔ بیٹی، بدرالدین، جمال الدین اور اپنی بہو زمران سے بات چیت کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یورپ کی طرف سے اٹھنے والے خونی طوفان سے پہلے ہی پہلے ایڈیسا شہر سے نکل کر حمات اور شیزر شہر کے نواحی علاقے کی طرف چلے جائیں گے، جہاں ہماری اپنی جائیداد ہے، جہاں ہماری حویلی ہے، وہیں جا کر قیام کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جلال الدین رکا، ایک گہری نگاہ اس نے زورا پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میری بچی، اب تو یہ کہے گی کہ تیرا کیا بنے گا؟ میری بیٹی، میرے بیٹے جمال الدین اور میری بہو زمران کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تیری شادی میرے پوتے بدرالدین سے ہو۔ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ تو ہمارے ساتھ حمات اور شیزر شہر کی طرف جائے، وہاں پہنچ کر میں چاہوں گا کہ تمہاری اور بدرالدین کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے اور وہاں ہم سب مل کر ہنسی خوشی اپنی زندگی کے دن بسر کریں۔ میری بچی، کیا تو اس سے اتفاق کرتی ہے؟ جلال الدین کے ان الفاظ پر حسین اور خوبصورت زورا کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کہنے لگی، دادا، میں اس سے پوری طرح متفق ہوں، لیکن یہاں سے نکلنے کی منصوبہ بندی کیسے کی جائے گی؟ اس پر جلال الدین نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، دیکھ بچی، 3 دن بعد اپنی اس حویلی کا سارا سامان سمیٹ کر میں جمال الدین اور زمران تینوں یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہاں سے صرف اپنا قیمتی اثاثہ لے کر جائیں گے، باقی سامان یہیں رہے گا۔ اس کی ہمیں پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہاں ہماری حویلی میں ہر چیز میسر ہوگی، وہاں ہمارے کھیت کھلیان ہوں گے، بدرالدین یہیں رہے گا۔ میری بچی، اس کے بعد تم اور بدرالدین یہاں سے کوچ کرنا۔ پہلے تو یہ بتا، میں نے سنا ہے کہ تو اکثر و بیشتر گھڑ سواری کے لیے نکلتی ہے، اگر ایسا ہے تو تم کس وقت اپنے بھائی تھوروس کے قصر سے نکلتی ہو؟ اس پر زورا بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا کہ میں گھڑ سواری کے لیے نکلتی ہوں۔ جواب میں جلال الدین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، بس تو سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہمارے یہاں سے جانے کے بعد میری بچی 2 دنوں کا وقفہ ڈالنا، تیسرے دن بدرالدین ایڈیسا شہر کے جنوب میں تمہارا انتظار کرے گا۔
तुम्हें अपने साथ कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बस तुम घोड़े पर सवार होकर आ जाना। फिर बदरुद्दीन और तुम दोनों अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए जिस कदर तेजी से फासलों को समेट सकते हो समेटना और जनूब का रुख करना। एक बार तुम अपने भाई थोरोस के इलाकों से निकल गई तो बिल्कुल महफूज हो जाओगी। मैं जानता हूँ मेरा पोता बदरुद्दीन बेहतरीन तैगजन है, लिहाजा रास्ते में ये तेरी खूब हिफाजत करेगा। जब तुम दोनों हमात और शेजर शहर के निवाह में हमारी नई रिहाइशगाह में पहुंचोगे तो सबसे पहले जो काम किया जाएगा वो तुम्हारी और बदरुद्दीन की शादी होगी, और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद हालात हम पर मेहरबान ही रहेंगे। जोरा ने जब उसे इत्तेफाक किया तब बड़ी शफकत और मोहब्बत में जलालुद्दीन उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी अब तू वापस अपने कसर में जा। ऐसा ना हो कि तेरा भाई, तेरी माँ या कोई और अजीजो अकारिब तुम पर शक करने लगे। हाँ, तुम्हारे भाई से मुतालिक एक अफवाह भी सुनी है कि वो दूसरी शादी करने वाला है। इस पर जोरा मुस्कुराई और कहने लगा, बाबा आपका अंदाजा दुरुस्त है। मेरे भाई की पहली बीवी का नाम शालूस है, वो भांज है, उसके बतन से कोई औलाद नहीं है, लिहाजा एडिसा ही की एक खूबसूरत और हसीन लड़की मैकल का इंतखाब किया गया है, और मेरे अंदाजे के मुताबिक चंद रोज तक मेरा भाई मैकल नाम की उस लड़की से शादी करेगा। उसके साथ ही जोरा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मैं अब जाती हूँ। जो मंसूबाबंदी हमने तय की है मैं उस पर अमल करूंगी। जोरा के उन अल्फाज से सब खुश हो गए थे। फिर चारों जोरा को सदर दरवाजे तक छोड़ने गए और जोरा अपना जिस्म और अपना चेहरा छुपाती हुई वहां से चली गई थी। 3 दिन बाद जलालुद्दीन, जमालुद्दीन और जमरान तीनों अपना जरूरी सामान समेटकर एडिसा शहर से हमात और चीजर शहर के करीब अपनी आबाई हवेली की तरफ चले गए थे, जहां उनकी ना सिर्फ हवेली थी बल्कि बागात और काबिले काश्त जमीन भी थी। 2 दिन बाद पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत बदरुद्दीन भी अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी हवेली से निकला। हवेली को उसने यूं ही रहने दिया, बाहर से कुफल नहीं लगाया। फिजाओं में अभी तारीकी ही थी। अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वो एडिसा शहर के जनूबी हिस्से की तरफ चला गया और दरख्तों के एक झुंड में जाकर खड़ा हो गया था। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि जोरा भी अपने घोड़े को दौड़ाती हुई वहां पहुंच गई। जोरा ने जब बदरुद्दीन को दरख्तों के झुंड तले खड़े देखा तब दोनों के चेहरों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई थी। घोड़े को दौड़ाते हुए जोरा बदरुद्दीन के करीब आई, खुशकुन अंदाज में उसे सलाम किया, फिर कहने लगी, मेरे ख्याल में हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, फौरन अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। बदरुद्दीन ने उसे इत्तेफाक किया था, लिहाजा दोनों ने एक साथ अपने घोड़ों को एड़ लगाई और उन्हें जनूब की तरफ सड़पट दौड़ा दिया था। शीजर शहर के निवाही इलाके में वो एक काफी बड़ी हवेली थी जो जलालुद्दीन की मिल्कियत थी। जलालुद्दीन और उसके बेटे जमालुद्दीन और जिमरान ने वहां पहुंचकर मकामी लोगों से, जो उनके खूब जानने वाले थे, अपनी हवेली को आबाद कर लिया था। उसकी खूब सफाई सुथराई करके पूरी हवेली को धो दिया गया था। साथ ही उन्होंने अपने बागात की खुद देखभाल करने और काश्तकारी का काम भी अपने हाथ में लेने का इरादा कर लिया था। 2 दिन बाद बदरुद्दीन और जोरा भी वहां पहुंच गए। उनकी आमद पर न सिर्फ जलालुद्दीन, जमालुद्दीन और जिमरान ने बेपनाह खुशी का इजहार किया, बल्कि मकामी लोग भी खुशी और इत्मीनान का इजहार कर रहे थे। 1 हफ्ता वहां कायम करने के बाद बदरुद्दीन और जोरा की शादी का एहतमाम कर दिया गया था। घुड़ दौड़ के बाद जोरा जब लौटकर एडिसा शहर के कसर में ना गई तब उसका भाई थोरोस और माँ सारूक बेहद फिक्रमंद और परेशान हुए। जोरा को तलाश करने के लिए उन्होंने अपने आदमी इधर उधर दौड़ाए। जब दोपहर तक जोरा का कोई पता ना चला तब उनकी फिक्रमंदी और उनके दुख में मजीद इजाफा हो गया था। चुनाचे अपनी माँ सारूक के कहने पर थोरोस ने अपने कुछ आदमियों को मुकर्रर किया ताकि वो उसकी बहन जोरा को तलाश करें और उसका पता लगाएं कि वो कहाँ और किधर गई। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिजिटल उर्दू लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।